أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلم ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 102. واتبعوا، اور ان یہودیوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین جو جنات پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں، ان کے عہد میں. وما، اور نہیں، کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین، لیکن جنات نے، کفر کیا، یعلمون، سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو. وما، اور ان یہودیوں نے پیروی کی، ما اس چیز کی، انزل، جو نازل کی گئی تھی، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، جن فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا. وما، اور نہیں، یعلمان، وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی، یہاں تک، یقولا، کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما، سوائے اس کے نہیں، نحنو، ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس مت کفر کرو. فیتعلمون، بس وہ لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، وہ چیز، یفرقون، کہ تفریق ڈالتے تھے، جدائیگی ڈالتے تھے، بھی، اس چیز کے ذریعے سے، بین المرء، مرد کے درمیان، و زوجہ، اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین، وما، اور نہیں تھے وہ لوگ، بضارین، ضرر دینے والے، بھی، اس چیز کے ساتھ، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، وہ چیز، یضرهم، جو ان کو ضرر دیتی تھی، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتی تھی. ولقد، اور تحقیق، علموا، انہوں نے جان لیا، لمن، اس شخص کو، اشتراہ، جس نے اسے حاصل کیا، ما لہ، نہیں ہے اس کے لیے، پھر آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ. ولبئس، اور بری ہے، ما، وہ چیز، شروا بھی، شروا کے بیچا، بھی، جس کی چیز کے ذریعے سے، انفسہم، اپنی جان. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ لوگ، آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو بدلہ ہوتا، من عند اللہ، اللہ کے ہاں، خیر، بہتر. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے.
آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ یہودیوں کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے تسلسل سے، گزشتہ طویل آیات سے انہی کا ذکر چل رہا ہے، آگے بھی انہی خرابیوں کا، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے۔ یہود اور ساتھ عیسائی انہوں نے کیا کام شروع کر دیا تھا کہ جادو کرتے تھے۔ جادو کرنے کے بعد وہ لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہماری کرامت ہے، یہ تو جادو نہیں ہے، یہ ہماری کرامت ہے، اور ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو کرتے جادو تھے اور اس کو شو کرتے تھے کیا؟ کرامت کے طور پر۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بہت بڑا الزام لگاتے تھے کہ یہ کام ہم نہیں کر رہے، بلکہ سلیمان علیہ السلام بھی کام کرتے تھے۔ اس اپنے برے فعل کی کڑی ملاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں نا جادو کا، اس کی کڑی حضرت سلیمان سے نہیں ملتی۔ حضرت سلیمان نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ جادو کرنا یہ کفر کا کام ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت میں جنات یہ کام کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات نے پہلے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جنات پر، پرندوں پر حکومت حاصل تھی، کہ سب ان کے تابع تھے۔ تو ان کے زمانے میں جنات اس طرح کے شیاطین جنات اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور نہ کر سکتے تھے۔ دیکھو، نبی سے معجزہ کا ظہور تو ہو سکتا ہے، لیکن سحر کوئی بھی پیغمبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحر، جسے ہم جادو کہتے ہیں، سین ہا را، اس کی تعریف کیا ہے؟ جادو یہ کیا جاتا ہے عموماً شیاطین اور جنات کی مدد سے۔ ان کو خوش کرنے کے لیے بعض کچھ کلمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جنات شیاطین خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اثر رکھتے ہیں، اگر ان کو ایک ساتھ پڑھا جائے یا ان کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے تو اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ یہ کچھ کلمات میں تاثیر ہوتی ہے۔ دم کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، دم کر دیتے ہیں، اس کو صحت مل جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک تو سارا قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن کچھ مخصوص آیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک خاص قسم کی تاثیر ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا اثر رکھتے ہیں۔ ان کو پڑھا جائے یا خاص تعداد میں ان کو پڑھا جائے تو وہ اثر کرتے ہیں۔ تو شہر میں بھی ایسے ہوتے ہیں،
جو ہے نا ان جنات کی مدد سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں اور پھر اثر کرتے ہیں. پھر سحر جادو جو ہوتا ہے جادو، ایسے تو اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی 13 قسمیں لکھی ہیں، لیکن 3 قسمیں جو ہے نا وہ بڑی بڑی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی قسم ایسا ہوتا ہے کہ محض نظر بندی اور تخیل خیالات ہوتے ہیں. مثلا شعبہ آباز ہے، وہ ہاتھ کی چلاکی سے کوئی کام کرتا ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے وہ ہاتھ کی چلاکی. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ قوت خیالیہ مسمرزم کے ذریعے سے عقل پر جو ہے نا وہ اثر ڈال کر عقل کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جادو کی پہلی قسم ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کی طرف سے جادوگر آئے تو انہوں نے لاٹیاں ڈالی، رسیاں ڈالی اور سام بن گیا. تو سلیمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام معذرت پہلے دیکھ کر سارے سام ان کی طرف جا رہے ہیں تو اسے دل میں محسوس کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ اپنی لاٹھی ڈال. اب انہوں نے جو کام کیا یہ پہلی قسم تھی، کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، اور ان لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ جادو تھا. نظر بندی سے کہا جاتا ہے، تخیل، لوگوں کے دماغ آنکھوں پر اثر ڈالنا. تو ایک پہلی قسم تھا کچھ نہیں. دوسری قسم میں بھی تخیل نظر بندی ہوتی ہے، لیکن شیاطین کی مدد اس میں ہوتی ہے. شیاطین جنات کے تعاون سے لوگوں کی نظروں کو بند کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اور ایک تیسری قسم ہوتی ہے جادو کی. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت بدل دی جاتی ہے، ماہیت بدل دیتے ہیں. مثلا انسان سے گدھا بنا دیں، انسان سے جانور بنا دیں، حقیقت ہی بدل دیں. اگرچہ اس میں بحث کی علماء نے کہ ایسا ہو سکتا ہے جادو کے ذریعے سے کہ نہیں، جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں. بعض حضرات نے اس کا انکار کر دیا، لیکن یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ لولا کلمات اقولہم لجعلتنی الیہود حمار، کہ اگر یہ کچھ کلمات ہے یہ میں نہ پڑھتا تو یہود مجھے گدھا بنا دیتا. یعنی کچھ کلمات ہیں تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ میں پڑھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرماتے ہیں. اگر وہ کلمات نہ ہوتے تو یہودی اتنا اثر کر رہے ہیں، اتنا جادو مجھ پر کر رہے ہیں، اتنا غصہ مجھ پر اتار رہے ہیں کہ وہ مجھے گدھا بنا دیتے جادو کے ذریعے سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کے ذریعے سے ایک چیز کی حقیقت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے جادو ایک طرف، اور دوسری طرف معجزہ اور کرامت ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہے دنیا میں پیدا کی ہے. اکثر چیزوں کا تعلق اسباب سے. کسی کا اگر چھوڑا کسی کے گردن پر پھیر دیا جائے، گلا کٹ جاتا ہے.
گلا کٹنے کا سبب چھرا پھیرنا ہو، کسی کو گولی مارتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، سبب ہے۔ لیکن بعض اوقات سبب ظاہری ہوتا ہے، بعض اوقات سبب باطنی ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، چھرا پھیرنے سے، فائر مارنے سے، یہ سبب ہے، اس کا سبب ظاہر ہے۔ بعض چیز ایسے ہوتے ہیں جن کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے، اسباب ہوتے ہیں۔ فوراً کوئی لیٹر خط یا آپ گر جائے، انگلینڈ سے آ جائے، امریکہ سے آ جائے، اور اس کو لانے والا کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، اس کا سبب ظاہر کیا ہے۔ اس طرح سحر، جادو، یہ بھی اسباب سے اس کا تعلق ہے، یہ سبب کے ماوراء نہیں ہے، اس کا تعلق سبب سے ہے، لیکن وہ سبب پوشیدہ ہے، سبب چھپا ہوا ہے، ظاہری نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، سبب ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ خود کرتا ہے، اللہ کے کن سے وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون۔ جیسے معجزہ کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے، کرامت کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے۔ معجزہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس پہ پیغمبر کا کوئی کمال نہیں، پیغمبر کا کام نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ پیغمبر کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اگر پیغمبر کو پتہ ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب گئے ادھر کوہ طور پر، درخت سے آگ نکل رہی، سبز درخت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لاٹھی ڈال، لاٹھی ڈالی، اژدہا بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے بھاگنے لگے، مڑ کر دیکھے میں، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موسیٰ سے کہا آگے بڑھو، ڈرو مت، کیونکہ سانپ بن گیا، سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی موزے چیزوں سے ڈرنا یہ کوئی تقوی یا پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے، تقوی کے خلاف نہیں ہے، انسان ڈر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دشمن سے تو نہیں ڈرتے تھے، فرعون کے گھر میں جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، گھر میں جا کے دعوت دے رہے ہیں، اس نے خدا کا دعویٰ کیا، سب سے بڑا دشمن، لیکن یہاں پہ سانپ سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ سانپ ڈرنے کی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، فطرت۔ شاید پہلے بھی واقعہ نقل کیا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ ایک بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں کی نا آواز اونچی ہونے لگی، بزرگ نے بادشاہ سے کسی بات پر تکرار کیا، بادشاہ کو غصہ ہے کہ میرے ساتھ کیسے بحث کر رہے ہیں، تو بادشاہ نے فوراً کہا کوئی ہے، باہر سیکورٹی والا، تو بزرگ بھی کہنے لگے کوئی ہے، تو فوراً وہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے دیوار سے شیر نکلا، شیر فوراً دیوار سے نکلا ہے، اتنا بڑا منہ، اور یہ شیر ان دونوں کی طرف جانے لگا۔ یہ بزرگ کی کرامت تھی کہ کوئی ہے تو دیوار سے اللہ تعالیٰ نے شیر نکال دیا، اب ان دونوں کے طرف جانے لگا تو بزرگ بادشاہ سے پہلے بھاگ گیا، حالانکہ بزرگ کی کرامت تھی وہ، لیکن شیر کبھی دیکھا نہیں، اور اتنا بڑا وہ آ جائے، خوف ہوتا ہے انسان، تو یہ خوف کی منافی نہیں، وہاں فرعون سے نہیں ڈر رہے موسیٰ علیہ السلام، یہاں پر سانپ سے ڈر رہے، فطری بات۔ تو دیکھیے گا اگر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوتا یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام ہوتا معجزہ، تو ان کو پتہ ہوتا نا یہ بڑے معجزہ ہے، پھر کیوں ڈرتے؟
لیکن پتہ نہیں تھا. معجزہ کا ظہور ہوا، موسیٰ علیہ السلام سے ہوا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ مجھ سے معجزہ کا ظہور ہو رہا ہے. اللہ نے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت اور کنکریٹ کے لی ایسے پھینک مشرکین مکہ کی طرف. کوئی مشرک مکہ کا جو اس میدان میں موجود تھا ایسا نہ رہا، ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں کو نہ لگا. تھوڑے سے کنکریٹ ہی ایسے پھینک سب کی آنکھوں میں لگا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکے. وَمَا رَمَيْتَ نہیں پھینکے جب آپ نے پھینکے، نہیں پھینکے. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ نے پھینکے. یعنی یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ہمارے طرف سے ہوا. تو معجزہ جو ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے اور سبب سے ماوراء ہوتا ہے. سبب سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس طرح کرامت کسی ولی سے، اللہ کے ولی سے ظاہر ہو سکتی ہے کہ خرق عادت کام کسی اللہ کے ولی سے ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ولی کی مرضی سے نہیں ہوتا. اللہ کی طرف ولی کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کام ہو رہا ہے، ہوگا فوراً ہو جاتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس سبب سے نہیں ہوتا. یہ سبب سے ماوراء ہوتا ہے. لیکن جادو جو ہوتا ہے اس کا تعلق سبب سے ہوتا ہے، وہ سبب سے ماوراء نہیں ہوتا. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھی ہے کہ ولی سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، حق بات، لیکن واقعی اللہ والا ہو. یہ دیکھیے گا، یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عجیب و غریب قسم کے کام کرنا اگر کوئی کرتا ہے تو کہتا ہے تو بڑا اللہ کا ولی. یہ ولی اللہ کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی عجیب و غریب کام کر رہا ہے. نہیں، عجیب و غریب کام کرنا یہ بھی کوئی ولی کی علامت نشانی نہیں ہوتی. اگر یہ نشانی ہوتی کسی اللہ والے کی تو پھر دجال تو سب سے بڑا بزرگ ہوگا، آئے گا. دجال تو عجیب و غریب قسم کے کام کرے گا. بادل ہم کہیں گے بارش برساؤ، بادل بارش برسانا شروع کر دیں گے. پاؤں مارے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، سونا نکالے گا، چاندی نکالے گا. قتل کر دے گا، زندہ کرے گا. تو سب سے زیادہ عجیب و غریب قسم کے کام تو دجال کرے گا، لیکن وہ بزرگ تو نہیں ہوگا نا. تو عجیب و غریب قسم کے کام کا صدور اگر کسی سے ہوتا ہے تو یہ کہ وہ اللہ کے ولی کی نشانی نہیں ہے. دیکھو اس کی ظاہری حالت کو دیکھو. ظاہری حالت اس کی نیک ہے، صالح ہے، نماز روزے کا پابند ہے، گناہ نہیں کرتا، پھر تو کرامت ہو سکتی ہے. اگر اللہ والا ہے پھر واقعی یہ اس کی کرامت ہے. اور اگر اللہ والا نہیں ہے، اس سے اس طرح کے کام ہو رہے تو شیطان ہے، بڑا شیطان ہے. وہ ملتان میں پہلے لوگ کہا کرتے تھے، ملتان میں ایک شخص تھا، اس سے لوگ دعائیں کرواتے تھے. وہ بزرگ ہے، بڑے چرسی بھنگی لباس بھی نہیں پہنتا تھا، ننگا گھومتا پھرتا تھا اور لوگوں سے دعائیں مانگتا. لوگ اس کے پیچھے پڑتے رہتے. جب کہیں جا رہا ہوتا وہ ایک گروپ جا رہا، وہ اللہ کے بندے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو لباس نہ پہنتا ہو، جو اپنے آپ کو صاف نہ کرتا ہو، وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اتنے ہم بیوقوف بن گئے یار، اتنا عقلوں پر پڑ گئے. تو دیکھیے گا اگر اس طرح کا کوئی شخص عجیب و غریب قسم کا کام کر رہا ہے، وہ ظاہریات اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو شیطان تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جن تو ہوتا ہے، شیطان تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو دیکھیے اس وجہ سے، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ معجزہ کرامت یہ دونوں چیزیں اسباب سے ماوراء ہیں، اور جادو اسباب کے اندر ہے، لیکن اس کا سبب ظاہری نہیں ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے.
مکس کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی جو اس آیت میں اگلا واقعہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ بابل عراق میں ایک شہر تھا، بڑا مشہور شہر گزرا ہے بابل، بڑا شہر، اس میں جادو کا چرچا تھا کسی زمانے میں، بہت زیادہ جادو کرتے تھے لوگ، اور جادو کر کے وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کر رہے ہیں، کہتے تو ہماری کرامت ہے۔ لوگ واقعی جادوگروں کو اللہ کے ولی سمجھنے لگے، اور کرامت، معجزہ اور جادو میں فرق ختم ہو گیا، جادو کو کوئی مقدس پاک چیز سمجھنے لگ گئے۔ یہ کام جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں فرق کرنے کے لیے کہ جادو اور چیز ہے، کرامت معجزہ اور چیز الگ ہے۔ کرامت اور معجزہ اللہ کی طرف سے یہ ایک بطور نعمت فضل کر، اور جادو جو ہے الگ چیز ہے، یہ یا تو کفر ہے یا ناجائز ہے۔ جادو بعض اوقات کفر تک پہنچتا ہے، وگرنہ گناہ تو ہے، گناہ سے کم تو ہے۔ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے، ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے ان کو بتانے کے لیے، سب فرق سمجھانے کے لیے وضاحت کرا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ کام پیغمبروں سے بھی لے سکتے تھے، لیکن پیغمبروں سے اس لیے نہیں لیے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیغمبر بھی ایک فریق تھے نا، کہ معجزہ ان سے ظاہر ہوتا تھا، تو بجائے یہ کہ وہ خود وضاحت کریں کہ نہیں یہ کام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فریق بھیجا، فرشتے کیوں بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جادو سمجھانے کے لیے فرشتوں نے ان کو جادو سمجھانا تھا کہ جادو ہے الگ چیز ہے اور معجزہ کرامت الگ چیز ہے۔ سمجھانے کے لیے جادو کلمات بھی نقل کرنے پڑتے تھے کہ جادو اس طرح ہوتا ہے، فرشتوں نے سمجھانا جو ہوتا تھا۔ تو اس لیے انبیاء سے یہ کام نہیں کہ انبیاء کے لیے یہ کام بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ بتائے، جادو کا فرق بھی بتائے کہ جادو اس طرح ہوتا ہے، یہ کلمات یہ بھی مناسب نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء کے شان سے یہ ماورا ہے۔ اس لیے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آئے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے گا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ کوئی مقدس چیز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اور پھر لوگ آنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، پھر جب لوگ اصرار کرتے تھے کہ جادو کیسے ہوتا ہے تو وہ بتاتے تھے کہ دیکھو جادو ایسے ہوتا ہے، یہ جادو ہے معجزہ، لیکن کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جادو آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن اس کو کرنا نہیں آپ لوگوں کو۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ ہاروت و ماروت ان کو کہا کرتے تھے کہ دیکھیے گا یہ آپ بتا رہے ہیں آپ کو یہ آزمائش ہے، یہ کرنا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ تو ان کی بات مان لیتے تھے کہ بس چلو فرق سمجھانے کے لیے چیز تو بتانے پڑتی ہے، وہ آگے کرتے نہیں تھے، لیکن اکثر لوگ وہ کہا کرتے ٹھیک ہے بتائیں ہمیں، نہیں کریں گے۔ وہ آگے سے جادو سیکھ کر ان سے غلط استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر جو بنیادی طور پر جس کا سب سے زیادہ غلط استعمال تھا وہ یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے، تفریق پیدا کرتے تھے، اثرات کر کے کہ ان کے درمیان جدائی کیا جائے۔ آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرشتوں کو کہتے کہ یہ آزمائش ہے، اس طرح تم مت کرو، لیکن انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اگر وہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا یہ تو میں نے آپ کو ہاروت و ماروت کا ایک واقعہ بتایا تھا، لیکن ہاروت و ماروت کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے۔ وہ واقعہ بعض مفسرین نے تو اس کو رد کر دیا کہ ہم مانتے نہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں، لیکن بعض حضرات نے اس کو ذکر کیا ہے۔
مثلا علامہ جلال الدین سید مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ اتنی کثرت سے آیا ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح مرفوع حدیث میں اور آثار صحابہ میں صحیح سند کے ساتھ بہت زیادہ یہ واقعہ نقل ہوا ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ ہے۔ واقعہ کیا ہے میں بھی آپ کو نقل کر دیتا ہوں بطور واقعہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں، ادریس علیہ السلام بہت پہلے گزرے، نوح علیہ السلام سے پہلے یا بعض روایت ان کے بعد، ان کے زمانے میں جب لوگوں کے اعمال خراب ہونا شروع ہو گئے، نام اعمال اوپر جانے لگے لوگوں کے، تو فرشتوں نے انسانوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو اعتراض مت کرو، انسان کے ساتھ ہم نے نفس بھی لگا دیا ہے، اس کے ساتھ شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے، اگر یہ چیزیں میں تمہارے ساتھ لگا دوں نا تو تم بھی یہ کام کرنے لگ جاؤ۔ انہوں نے کہا حاشا اللہ، ہو نہیں سکتا میں ایسا کام کر لیں، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آپ میں سے دو بندوں کو منتخب کر لو جن کو تم سب سے زیادہ نیک سمجھتے ہو، پھر دیکھ لیتے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے سب سے نیک فرشتے کون سے، تو یہ طے ہوا کہ ہاروت و ماروت سب سے زیادہ نیک ہے۔ تو ان دو فرشتوں کا انتخاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ٹھیک ہے ان کو ہم شہوت بھی دیتے ہیں، غضب بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگاتے ہیں، ٹھیک لگا دیا، زمین میں بھیج دیں۔ یہ صبح آتے تھے، لوگوں کے فیصلے سن کر فیصلے کرتے تھے، شام کو اس میں اعظم پڑھ کر پھر اوپر چلے جاتے تھے، پھر صبح آتے تھے، لوگوں کے فیصلے سن کر فیصلے کر کے شام کو اس میں اعظم پڑھ کے پھر اوپر چڑھ جاتے تھے۔ کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہا، انسان بن کر آتے تھے، تمام لوازمات انسان کے۔ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، اس کا نام تھا زہرا، یہ زہرا ستارہ نہیں ہے، یہ زہرا اس کا نام تھا، یہی ستارہ۔ تو اس نے کچھ اپنے شوہر کے بارے میں کوئی فیصلہ لے کر آئی ہو، تو یہ دونوں فرشتے دیکھ کر نا اس پر فریفتہ ہو کہ ان کو اچھی لگی، تو اب وہ عاشق ہو گئے، اس پر تعلقات بڑھائے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ زہرا نے کہا ان سے تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے اگر میرے سے تعلق قائم کرنا، شرک کرنا پڑے گا، میرے شوہر کو قتل کرنا پڑے گا، اور شراب پینی پڑے گی۔ تو میں آپس میں مشورہ کیا کہ شرک کرنا، قتل کرنا یہ تو بڑا گناہ ہے، شراب پی لیں گے کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے شراب پی، دونوں فرشتے شراب پینے کے بعد نشے میں آ گئے، ٹھیک ہے، سجدہ بھی کیا بت کو، قتل بھی کر دیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ عورت ان کے ساتھ ہم بستر بھی ہو گئے، اور اسی میں اس خاتون نے زہرا نے ان سے اس میں اعظم سیکھ لیا۔ اس میں اعظم سیکھنے کے بعد وہ اوپر چلے گئی، وہ ستارہ بن گئی زہرا۔ اور انہوں نے
جب یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسم اعظم ان سے چھین لیا، بھلا دیا. کہ تمہیں اب کیا کریں؟ پچھتاوا ہے. تو اب یہ سوچا دونوں نے کہ وقت کے جو پیغمبر ہیں ان سے رابطہ کیا جائے. پھر انسانوں کی طرف آئے تو ادریس علیہ السلام کے پاس گئے. ان سے کہا یہ کام ہم سے ہوا، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے معافی دے دیں. ادریس علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، وحی نازل ہو گئی کہ دیکھیے گا سزا تو ان کو ملنی ہی ملنی ہے. البتہ یہ ہے آپ کی وجہ آپ کی خاطر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو اختیار دے دیتے ہیں، چاہے دنیا کی سزا اختیار کر لے یا آخرت، یہ اختیار دے دیتے کیونکہ سزا میں نہیں. فرشتے تھے اتنے سے سمجھدار تھے کہ آخرت کی زندگی تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے دنیا کی سزا اختیار کر لیتے. انہوں نے کہا دنیا کی سزا ہمیں دنیا میں سزا دی جائے. انہوں نے کہا ٹھیک. تو بابل شہر میں ایک کنویں میں ان کو الٹا لٹکایا گیا. تو ادھر اٹھ کر لٹکایا گیا تھا. ان کو لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ بابل شہر یہ جادو ان سے سیکھتے تھے. وہاں پر ایک واقعہ یہ تو بعض حضرات نے تو بڑی شد و مت سے اس کا انکار کیا کہ بے اصل ہم اس کو نہیں مانتے، یہ واقع نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو فرشتوں سے ایسا کام نہیں ہو سکتا، فرشتے ایسا کام کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ خاتون اس میں آدم سیکھ کر ستارہ کیسے بن گیا؟ ستارہ تو پہلے سے موجودہ ظاہر تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ادھر ان کو سزا مل رہی تھی کنویں میں، تو لوگ کیسے جا کر ان سے جادو سیکھتے تھے؟ جادو کیسے سیکھ سکتے تھے؟ وہ تو قید میں محبوس تھے، کیسے وہ جادو سکھا سکتے تھے وغیرہ ظاہر. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی کثرت سے واقعہ ہے، 20 سے زیادہ سندوں کے سارے واقعہ نقل ہوا، اس لیے اس کا انکار نہیں کر سکتا، مشکل. اور جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ فرشتے ایسا کام نہیں کر، جو اعتراض کرتے کہ اس واقعے پر کہ فرشتے ایسا کام نہیں کر سکتے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن فرشتے یہ کام تب نہیں کر سکتے جب فرشتے اپنی شکل، اپنی حیات، اپنی صورت میں ہو. جب انسانوں کی شکل میں آ جائے انسان بن جائے کر سکتے، پھر تو انسان بن گئے نا، پھر تو فرشتے نہ رہے، انسان بن گئے. اور انسان کر سکتے بھی کر سکتے. اور یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ممکن بات نہیں ہے کہ کوئی خاتون اسم اعظم سیکھ لے، اوپر خاتون چلی جائے. اگرچہ خاتون نے غلط کام کیا لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی، اوپر جانا چاہتی تھی، اس نے اس کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا وہ غلط کیا، ذریعہ تو اس نے غلط استعمال کیا لیکن نیت اس کی خالص تھی. اللہ تعالیٰ نے اس نیت کا صلہ اس کو دے دیا. اور یہ اعتراض کرنا کہ وہ ان کو تو سزا ہو رہی تھی، وہ کیسے جادو سکھا سکتے تھے لوگوں کو، یہ بھی کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. قید میں لوگ جیل میں ہوتے ہیں لیکن تعلیم و تعلم کا سلسلہ چلتا رہتا. تو ادھر جا کر کنویں میں جا کر اگر لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے تو یہ کوئی ناممکن سے بات نہیں ہے، ممکن سے بات ہے. تو اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ چونکہ بہت کثرت سے آیا ہے اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو باہر یہ واقعہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی چیز جو ان کو ضرر دیتی تھی لیکن نفع نہیں دیتے تھے. انہیں جادو کو غلط استعمال کرتے تھے ایک دوسرے کے نقصان کے لیے، فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، فائدہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری چیز ہے جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہو اپنا فائدہ اور نقصان. لو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو اس کا بدلہ اللہ کے ہاں بہتر ہوتا ہے.
لیکن دنیا کے خاطر انہوں نے یہ کام کیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، تو اب دائمی عذاب جو ان کے نام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والاکرام مجاہدین کی مدد و نصرت فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا ذا الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. یا اللہ جلال والاکرام اس میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جلال والاکرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.